بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فقہ کدھر ہے؟ دینوں کے بارے میں رپورٹ دینے والے نے کہا، آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا استاد چترول کے لیے مہینے میں ایک دن وہ اپنے سسرال جاتا ہے۔ آج کس سے جھگڑا ہوا تھا اس کا؟ غلطی اس کی نہیں تھی استاد جی، ایک گاڑی والے سے سوال کیا تھا، اس نے ساتھ بیٹھی تھی اس کی گھر والی، ہاتھ اس کا کھڑکی میں تھا، غلطی سے فقہ کا ہاتھ لگ گیا۔ غلطی سے شاہ جی نے غصے سے کہا، میں جانتا ہوں اس ٹھرکی کو اچھی طرح، اوے دھندا کرتے ہو کہ ٹھرک پوری کرتے ہو؟ اس نے ہاتھ پھیرا ہوگا عورت کے بازو پر، اس نے شور کیا ہوگا اور اس بندے نے مارا ہوگا فقہ کو۔ رپورٹ دینے والے نے سر جھکا لیا، باقی لوگ ہنسنے لگے۔ اوے مجھے چلاتے ہو، میں ایک ایک کی رگ رگ سے واقف ہوں، پہلے بھی ایسے ہی بند ہوا تھا، 500 میں چھڑا کے لایا تھا، اس دفعہ نہیں جاؤں گا، 500 جوتے کھائے گا، دماغ درست ہو جائے گا۔ 1000 بار کہا ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ تو خیال رکھو کہ کسی کو چھونا نہیں ہے، کپڑوں سے بھی ہاتھ دور رکھنا ہے۔ جو بندہ 10 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہو، اس کی تو گاڑی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، گاڑی میلی ہوتی ہے۔ خیر چلو صدقہ نکالو۔ صدقے کے لفظ پر میں حیران ہوا، مگر یہ شاہ جی کی اصطلاح تھی، وہ اپنے حصے کو فقیروں کی کمائی کا صدقہ کہتے تھے۔ پہلے فقیر نے مٹھی بھر ملے جلے نوٹ ان کے سامنے رکھ دیے، ان میلے اور مسلے ہوئے نوٹوں کو اس نے سیدھا کر کے اس ترتیب سے رکھا تھا کہ 1 کا نوٹ سب سے اوپر تھا اور 10 کا سب سے نیچے۔ پھر اس نے ایک رومال میں بندھی ہوئی 25 پیسے اور 50 پیسے کے سکوں کی پوٹلی انہیں تھما دی۔ شاہ جی نے اسے اندازے سے تولا اور واپس کر دیا، پھر نوٹوں کو دیکھ کے پوچھا، یہ کتنے ہیں؟ 172 استاد جی، صدقہ دینے والے فقیر نے کہا، جو حلیے سے بیمار اور فالج زدہ نظر آتا تھا، مگر سوائے ٹانگوں کے جو شاید بچپن سے پولیو سے خراب ہو گئی تھیں، اسے اور کوئی بیماری نہیں تھی۔ شاہ جی نے سر ہلایا، کچھ بڑے نوٹ نکال کے باقی گڈی واپس کر دی۔ اس نے آتن ہاتھ اٹھا کے شاہ جی کو دعا دی، رب سکھی رکھے سخی داتا، اور اپنے حصے کی رقم کے ساتھ خوشی خوشی باہر چلا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق رومال میں بھی 50-60 روپے کی ریزگاری ہوگی جو شاہ جی نے اسے واپس کر دی۔ اس کے ماہرات وزن سے مالیت کا اندازہ کرنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ دوسرے فقیر کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، وہ لکڑی کے ایک تختے پر جس کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے ایسے پڑا رہتا تھا جیسے وہ مفلوج اور معذور ہے۔ ایک بچہ اس ریڑھی کو رسی سے کھینچتا پھرتا تھا، اس کے مڑے تڑے اعضاء اس وقت بالکل ٹھیک تھے۔ اس نے باری آنے پر شاہ جی کے سامنے جو صدقہ پیش کیا وہ میرے اندازے کے مطابق پہلے فقیر سے دگنا تھا، مگر شاہ جی کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے چھابے؟ آج پورا ہفتہ ہو گیا، 1-2 دن کی بات نہیں، اوپر نیچے ہو جاتا ہے روزگار تھوڑا بہت، مگر روز نیچے جانے والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیا علاقہ خالی ہوتا جا رہا ہے؟ چھابے نے کہا، استاد جی انشاءاللہ۔ استاد گرم ہو گیا، اوئے روز انشاءاللہ؟ اللہ کی نہیں، اپنی مرضی کی بات کر۔ 300 سے اوپر کا روزگار 150 پر کیسے آ گیا؟ کیا کرتے ہو آخر تم دونوں؟ ادھر اوئے جوڑی دار۔ 10-12 سال کا وہ لڑکا سہما ہوا آگے آیا جو اس فقیر کی ریڑھی کو کھینچتا تھا۔ استاد نے اس کی تلاشی لی، اسے معلوم تھا کہ جیب رقم کوئی نہیں رکھتا، خفیہ جیب کہاں کہاں ہو سکتی ہے، شلوار کے دوہرے پائچوں میں اور نیفے میں، قمیض کے کالر کے نیچے یا قمیض میں اندر کی طرف، جہاں بھی نوٹ چھپائے جا سکتے تھے وہاں استاد کے ہاتھوں نے ٹٹول کر دیکھ لیا۔ پھر اس نے کوئی اشارہ کیا اور بغیر کسی جھجک کے چھابے اور اس لڑکے نے اپنے سارے کپڑے اتار ڈالے، اور اب وہ سب کے درمیان الف ننگے کھڑے تھے، مگر شرم سے زیادہ خوف کا شکار تھے۔ استاد کے حکم پر ایک جوان فقیر نے ان کے کپڑوں کو دیکھا، ایسے دیکھا جیسے ان میں جراثیم تلاش کر رہا ہو،
پھر لڑکے کے ساتھی کو کپڑے واپس کر دیے گئے۔ استاد نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا، بول صدقہ کم کیوں ہے؟ لڑکا کانپنے لگا، استاد جی۔ شاہ جی نے اس کے ایک جھانپڑ مارا۔ اس کے بھاری بھرکم ہاتھ کی ضرب کتنی شدید تھی اس کا اندازہ کر کے مجھے یوں لگا جیسے شاہ جی بھی ایک تھانے دار ہے۔ ایک تھانے دار یتیم خانے میں تھا، تھانے دار ہر پولیس اسٹیشن میں ہلاکو خان بنا بیٹھا تھا، تھانے دار ان فقیروں کے ڈیرے پر بھی موجود تھا۔ شاید ہر دھندے میں ایک تھانے دار تھا، ہر گلی محلے میں، ہر بستی میں ایک تھانے دار تھا۔ بدماش بھی تھانے دار تھے، شریف اور معزز کہلانے والے چھوٹے بڑے سارے افسر بے شعور عوام کے ووٹوں کی سیڑھی کے سہارے اسمبلی تک پہنچ گئے۔ وزارت سے صدارت تک کے سب عہدوں پر فائز ہونے والے بھی تھانے دار تھے۔ سیاسی جماعتوں اور مذہبی فرقوں میں تھانے دار تھے، اور یہ سارے تھانے دار اسی طرح زور زبردستی سے اپنے اپنے دھندے چلا رہے تھے اور اپنی ہر بات طاقت کے بل پر منوا رہے تھے۔ اور وہ سب جو کمزور تھے یا لا علم تھے یا منتشر تھے اور بے بس تھے، اقتدار کے جبر اور تشدد کے عذاب سے گزرتے تھے، مگر سمجھتے کہ یہی تقدیر ہے اور رب کی رضا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ نہیں، انہیں بتایا جاتا تھا کہ تھانے دار کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا اور سر اٹھا کے بات نہ کرنا ہی جمہوریت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور ایسا قانون کی کتابوں میں، آئین میں اور مذہبی صحیفوں میں لکھا ہے۔ لڑکا بہت کمزور تھا، اس کا رنگ زرد تھا اور اس کے جسم کی ساری ہڈیوں کو اور پسلیوں کو دیکھ سکتا تھا جن پر صرف چمڑی نظر آتی تھی۔ شابہ اچانک آگے بڑھا، استاد جی اسے مت مارو، یہ بیمار ہو گیا ہے، گاڑی زیادہ نہیں کھینچ سکتا۔ استاد نے زمین پر پڑے ہوئے کانپتے اور چلا کے روتے لڑکے کو دیکھا، کیا بیماری ہے اسے؟ پتہ نہیں استاد، روز بخار ہو جاتا ہے اسے۔ استاد نے لڑکے کا ہاتھ تھام کے اسے اٹھایا، اس کا جسم تو ٹھنڈا ہے، اسے دن میں بخار ہو جاتا ہے، شام کو اتر جاتا ہے۔ استاد نے چھابے کو گھور کے دیکھا، دھندے کے ٹائم پر بخار چڑھ جاتا ہے، یہ کون سا بخار ہے؟ چھابے نے کہا، ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا میں اسے، اس نے کہا ایکس رے کراؤ، خون کا ٹیسٹ کراؤ، اسے ٹی بی لگتی ہے۔ استاد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں عجیب سی سوگواری اور اسیب زدہ خاموشی مسلط ہو گئی۔ لڑکا اب بھی رو رہا تھا، مگر باقی سب کی خاموش نگاہیں اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ نزع کے عالم میں ہے اور مرنے والا ہے۔ وہ سب ایسے خوفزدہ نظر آنے لگے تھے جیسے انہوں نے اس بچے کے لیے تقدیر کی طرف سے دیا جانے والا فرمانے اجل سن لیا ہے، جیسے اسے ٹی بی نہیں کینسر ہو گیا ہے جس میں موت یقینی ہے۔ استاد نے کہا، چل اٹھ، صبح میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، میں پرانے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا تجھے۔ لڑکے نے کپڑے پہن لیے اور سسکیاں لینے لگا۔ سب بولتے ہیں استاد جی کہ میں مر جاؤں گا، خون کی الٹیاں آئی تھیں مجھے، سب مجھ سے دور رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا مجھ سے، کہتے ہیں ان کو بھی ٹی بی لگ جائے گی۔ استاد نے گرج کے کہا، بکواس کرتے ہیں سارے، تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مجھے دیکھ، مجھے بھی ٹی بی ہو گئی تھی۔ لڑکے نے اسے حیرانی سے دیکھا، آپ کو استاد جی؟ ہاں مجھے، مگر اب نئی دوائیں آ گئی ہیں، جو ٹی بی سے مرنے والا ہو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی اگر کچھ ہوگا پھر بھی فکر کی بات نہیں، کل سے آرام کر، کھا پی اور جان بنا۔ ایک بار پھر فقیر صدقے دینے لگے۔ یہ شاہ جی کی فطرت کا رحم دلانہ روپ تھا، ظالمانہ روپ تھوڑی دیر بعد سامنے آیا۔ وہ فقیر عورت جس کے ساتھ 14-15 سال کی لڑکی تھی، صدقے کی رقم سامنے رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ آخر تیری مرضی کیا ہے؟ شاہ جی نے برہمی سے کہا۔ عورت نے شکایتی لہجے میں کہا، استاد جی اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، میرے سمجھانے سے نہیں مانتی۔ کیا نہیں مانتی؟ یہ دھندا کرنا نہیں چاہتی، دوسرے دھندے میں ڈال دوں اسے، روز 100 کا نوٹ ملے گا اسے، بچے جننے کے قابل تو ہو گئی ہے نا، نفری بڑھائے گی ہماری۔ عورت ہاتھ جوڑنے لگی، نہیں استاد جی اسے خراب کر دیا ہے اس حرامی نے جو سائیکل پر ڈبل روٹی پاپے لاتا ہے بیکری سے، اس کا دل آ گیا ہے میری بیٹی پر، کہتا ہے مجھ سے شادی کر لے۔ اچھا دل کا معاملہ ہے، کیوں بھائی تو بھی چاہتی ہے اس سے شادی کرنا؟ شاہ جی کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
لڑکی نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلا دیا۔ عورت شور کرنے لگی، ابھی کیا عمر ہے اس کی استاد جی، اسے کیا پتہ دنیا کا، وہ حرامی 4 دن رکھے گا اپنے ساتھ اور پیٹ میں بچہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا حوالے کر دے گا کسی اور کے۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ لڑکی نے ماں کو خون آشام نظروں سے دیکھا۔ شاہ جی نے سر ہلایا، اچھا بھائی آپس میں مت لڑو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا ہم بھی تو دیکھ لیں اس ہیرو کو، پھر شادی بھی کرا دیں گے۔ شاہ جی کے لہجے کی نرمی بڑی شفاف تھی۔ وہ کم عمر اور نادان لڑکی اس سخاوت کے پردے میں پنہاں عداوت کو کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کی ماں نے اپنی ساری عمر اسی دشت کی سیاہی میں گزاری تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی شاہ جی نے اس کی بیٹی کو اپنا دندہ چھوڑ کے کاروبار عشق میں پڑنے کی سزا نہیں دی ہے تو پھر سزا اسے ضرور ملے گی جو ڈبل روٹی پاپے بیچتے بیچتے ایک فقیرنی سے محبت کرنے لگا تھا۔ کیا ڈبل روٹی اور پاپے بیچنے والا محبت کر سکتا ہے ایک فقیر زادی سے؟ بھائی ایڈورڈ سیمپسن تو بادشاہ تھا، بادشاہ کسی سے پوچھ کے محبت نہیں کرتے، لیکن ہر ایرا گیرا اپنی مرضی سے محبت کرنے لگے، خواہ وہ اتنی ہی سچی ہو۔ اس کا تو لائسنس بھی کسی تھانے دار سے ضرور لینا پڑے گا، ورنہ یہ بغیر لائسنس توپ رکھنے سے زیادہ سنگین جرم ہو جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کل جب وہ ڈبل روٹی پاپے بیچنے والا رات بھر خواب میں اپنی محبوبہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد بلا شبہ اس کے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی کا چہرہ ہوگا، اس کا تصور نگاہوں میں بسائے۔ مسکراتا ہوا سائیکل پر ایسے سوار ہو کے نکلے جیسے سر پر صحرا سجائے برات کے ہمراہ کوئے جانا کی طرف جا رہا ہو تو پیچھے سے آنے والا کوئی ٹرک اسے ٹکر مار دے اور کچلتا ہوا غائب ہو جائے۔ کل دن بھر اس کی لاش مردہ خانے کے پتھریلے فرش پر خون اور گوشت کے بدبو دینے والے ڈھیر کی طرح پڑی رہے اور زندگی کی محبت کا پہلا تجربہ کرنے والی اندیشے اور امیدیں آنکھوں میں بسائے سارا دن اس راستے کو تکتی رہے جس پر وہ بڑی سجیلی آن بان اور بانک پن کے ساتھ نمودار ہوتا تھا۔ اس کے کان کسی آواز کو ترستے رہ جائیں، پاپے کرارے پاپے۔ میں اس وقت چونکا جب میرے کانوں نے ایک چیخ سنی۔ شاہ جی کے ہاتھ میں نہ جانے کہاں سے بیت کی پتلی لمبی لچکدار چھڑی آ گئی تھی۔ فقیروں کا ایک جوڑا جو آپس میں میاں بیوی تھے، صدقے میں بے ایمانی کے جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ مرد شاہ جی کے پاؤں پکڑ رہا تھا لیکن شاہ جی کے ہاتھ عورت کے بدن پر بیت برسا رہے تھے۔ عورت کا بدن بڑا نازک ہوتا ہے، شاعروں نے کیا کچھ نہیں کہا ہے، کیسی کیسی تشبیہ دی ہے اس کے لیے۔ سنگ مرمر سے تراشے ہوئے شفاف بدن، جسم جیسے کڑی کمان کا تیر، مگر یہ ایک بدصورت بے حیثیت سوال کرنے والی عورت تھی۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کی چیخ بلند ہوتی تھی اور اس کا وجود ایک جھٹکے سے تڑپ اٹھتا تھا۔ میلے پھٹے کپڑوں کے نیچے اس کے بدن پر بیت کی ہر ضرب کے ساتھ ایک گہری خونی لکیر بن جاتی ہوگی۔ وہ قسمیں کھا رہی تھی، خدا کی، رسول کی اور قرآن کی، یقین دلا رہی تھی کہ اس نے کوئی غبن نہیں کیا، صدقے میں سے رقم نہیں چھپائی۔ اس کا شوہر آنکھوں میں آنسو بھر کے بار بار شاہ جی کے پاؤں پکڑ لیتا تھا مگر شاہ جی اسے ٹھوکر مار کے دور کر دیتے تھے۔ مجھے سب معلوم ہے، خود بتا دے ورنہ صدقہ تو میں نکال لوں گا، تیری جان پہلے نکال لوں گا۔ ہر جملے میں ان کی زبان سے عورت کے لیے وہ الفاظ نکل رہے تھے جو میں نے صرف پولیس کو مجرموں کے لیے استعمال کرتے سنے تھے۔ بالآخر شاہ جی نے دوسرے جوڑے کے فقیر عورت کو حکم دیا۔ وہ اس عورت کو ایک طرف لے گئی، باقی سب فقیروں کی نگاہیں بھی حال کے آخری گوشے کی طرف جم گئی مگر میں ادھر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ لیڈی سرچر کچھ دیر بعد نوٹوں کی ایک گڈی کے ساتھ فاتحانہ انداز میں نمودار ہوئی۔ یہ تماشا دیکھنے والوں کے لبوں پر اب بڑی فحش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صرف ان ماں بیٹی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شاید ان کے لیے یہ نیا تجربہ انتہائی شرمناک اور ناقابل یقین ثابت ہوا تھا۔ پورے 150 ہیں استاد، 10 کے۔ عورت نے نوٹ جو بوسیدہ اور ایک رول کی صورت میں لپیٹے ہوئے تھے شاہ جی کے سامنے رکھ دیے۔ شاہ جی نے بیت سے اس کے شوہر کو پیٹ کے رکھ دیا۔ سور کے جنے بڑی وکالت کر رہا تھا اس کی، دیکھ نکلے نوٹ یا نہیں۔ میری اطلاع غلط نہیں تھی، سب جانتا ہوں کہ کون مال کہاں چھپاتا ہے، میں تو نکال لیتا سب کے سامنے۔
مرد اب خاموشی سے پٹ رہا تھا اور مال برآمد کرنے والی عورت کو خونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ غالباً مال چھپانے کے بارے میں مخبری کرنے والی بھی وہی تھی۔ میرا ذہن پیچھے چلا گیا تھا۔ یک چشم صوفی بید لہرا رہا تھا۔ اسے جانتے ہو نا، نئی آئی ہے، مولا بخش کا نام سنا ہے؟ اس کی نئی گھر والی ہے، بڑی ظالم شے ہے بھائی، شائیں شائیں بنگالی دھوتی سمیٹ کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، شالا کا آنکھ میں شورما ڈالو، ڈانچ کورتا ہے، اس کو انجیکشن لگاؤ، ایک دم خاص طاقت کا انجیکشن۔ مجرم جب کمرے میں برآمد ہوتا ہے تو کسی سے نظر نہیں ملا سکتا۔ فقیر نے بھی کپڑے ٹھیک کرتی نمودار ہوئی تو کسی سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ شاہ جی نے اجلاس ختم کیا۔ شاہ جی نے صدقے کی رقم کا بھرا ہوا تھیلا اٹھایا اور حال سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، مجھے مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ استاد کے جاتے ہی ہنگامہ ہو گیا۔ جس عورت کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوا تھا، اس نے مخبری کرنے والی عورت کو پکڑ لیا۔ حرام زادی، میں زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ اس نے دوسری عورت کے بال پکڑ لیے۔ دوسری عورت نے اسے دھکیلنا چاہا۔ کیوں؟ کل جب تو نے میرے مرد کو ننگا کرایا تھا، سب کے سامنے استاد نے صدقہ نکالا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے بال نوچے اور کپڑے جو پہلے ہی چکٹ اور پرانے تھے پھاڑ ڈالے۔ ان کے مردوں نے انہیں بڑی مشکل سے الگ کیا۔ وہ پھر بھی ایک دوسرے کو ننگی مردانہ گالیاں بکتی رہیں۔ باقی سب اس تماشے سے دل کھول کے محظوظ ہوئے اور ہنس ہنس کے دوہرے ہو گئے۔ وہ انتہائی فحش ریمارکس اور مشورے بھی دیتے رہے۔ بالآخر 4 شادی شدہ جوڑے اور ایک ماں بیٹی رخصت ہو گئے۔ حال میں موجود باقی لوگ کونوں میں دیوار کے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے بستر کھولنے لگے۔ اب تک ان میں سے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ خود میں اس گولے بیابانی کے درمیان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے پر مجبور تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں یا کسی اور نسل کا جانور ہوں۔ موقع پاتے ہی وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور میری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ مجھے ان سے سخت گھن آ رہی تھی۔ وہ دن میں جو حلیہ بنا کے دھندا کرتے تھے، اب اسی حلیے میں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جو بیمار یا مفلوج اور زخمی نظر آنے کے لیے جسم پر لال پیلے رنگ کے ملغوبے تھوپتے تھے، وہ انہیں صاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میلی کچیلی اور غلاظت سے بھرے ہوئے بدبودار پھٹے کپڑے کسی نے نہیں اتارے تھے۔ کسی نے منہ ہاتھ دھونے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے جسموں پر میل کی تہ ان کی کھال سے زیادہ موٹی ہوگی اور ان کے بالوں میں اتنی مٹی تھی کہ ان کا رنگ ہی مٹی جیسا ہو گیا تھا۔ جس طرح وہ گندے ناخنوں سے سر کھجا رہے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے بالوں میں جوئیں بھری ہوئی ہیں۔ گندے رہنے اور گندے کپڑے پہننے سے وہ جلدی امراض میں بھی مبتلا تھے۔ ان کا ایک ہاتھ ہر وقت جسم کے کسی نہ کسی حصے کو کھجانے میں مصروف رہتا تھا، لیکن وہ ان سب چیزوں کی اسی طرح عادی تھے جیسے میں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں رہنے کا عادی ہو گیا تھا۔ صبح سے شام تک کے معمولات میرے لیے کوئی بات اچھی یا بری نہیں تھی۔ بستر بچھانے کے بعد وہ سگریٹیں پینے لگے۔ کمرے میں بدبو پہلے ہی کم نہیں تھی، چرس کی بو اور دھوئیں سے میرا دم گھٹنے لگا۔ 4 کم عمر لڑکوں میں سے صرف ایک سگریٹ نہیں پی رہا تھا جسے ٹی بی تھی۔ اب وہ ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کو دن بھر کے واقعات فحش تبصرے کے ساتھ اور فحش الفاظ میں سنا رہے تھے۔ پھر داڑھی والے مشٹنڈے فقیر نے انہیں میری طرف متوجہ کیا، جو ابھی تک الگ تھلگ دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ داڑھی والے نے مجھ سے کہا، ابے ادھر آ، ایسے کب تک شکل لٹکائے بیٹھا رہے گا؟ نیا ہے تو؟ میں بادل نخواستہ ان کے قریب چلا گیا۔ ہاں، آج ہی آیا ہوں۔ چل فکر مت کر، نیا بھی پرانا ہو جاتا ہے، لے سگریٹ پی۔ میں نے انکار کر دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ داڑھی والا ہنسا۔ کوٹھے پر نئی چھوکری آتی ہے نا تو سالی بڑے نخرے کرتی ہے، میں یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ اس نے مضحکہ خیز طریقے پر نقل اتاری اور پھر بتایا کہ چند دن میں وہ کیا کچھ کرنے لگتی ہے۔ جو کچھ اس نے بتایا سب ناقابل اشاعت سمجھا جائے۔ دوسرے فقیر اس سے بہت محظوظ ہوئے۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے۔ میں کون تھا، کہاں سے آیا ہوں، کیا کرتا تھا اور ان کے گروہ میں کیسے شامل ہوا۔ میرا
ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ان میں سے 2-4 کم بولنے والے تھے۔ کم عمر لڑکے سب سے زیادہ فحش کلامی کرتے تھے اور شاید اس طرح ثابت کرتے تھے کہ وہ بچے نہیں بڑے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے میرے جنسی تجربات کے بارے میں ایسے شرمناک سوالات بھی کیے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر میرے لونڈیوں کی طرح شرمانے پر محظوظ ہوتے رہے۔ داڑھی والا چیف حرامی تھا اور باتوں سے خود کو جہاندیدہ ثابت کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس نے دنیا کا ہر برا کام کیا ہے، وہ ہر بری جگہ گیا ہے اور ہر برے شخص کے ساتھ برائی کر چکا ہے۔ اس کی باتوں میں آدھے سے کہیں زیادہ جھوٹ شامل ہوتا تھا۔